السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی 142 سے 147 آیت پڑھیں گے۔ یہ دوسرے سپارے کا پہلا رکوع ہے۔ دوسرا سپارہ سیقول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب لوگوں میں سے نادان کہیں گے، انہیں کس نے ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تم کہو مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سین یہاں پر سین اور سوفا دو لفظ ہیں جو ان قریب جو واقع ہونے والا تھا اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ اس میں واللہم یہ فارم 2 استعمال ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا شور مچا کے کہیں گے۔ فارم 2 جو ہے وہ شدت ہوتی ہے کہ ان کے قبلے سے پھیر دیا ان کو۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز آج میں نے شروع کیا ہے، یہ فارم 2 میں دوسرا جو لفظ ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے، اس لیے اس کو لال رنگ دے دیا ہے۔ یہ مستقیم فارم 10 ہے، اس میں الف سین تا ایڈ ہوتا ہے، لیکن جب اسماعیل بناتے ہیں تو جو مضارع کا یا ہوتا ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے اس پہ ذرا کنسنٹریٹ کریں گے۔ آیت بالکل سیدھی سادھی ہے، کہ قبلے کے ہدایت آنے والی ہیں چینج ہونے کی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تمہید باندھ رہا ہے۔ فارم 2 واللہ ہم، یہ واو لام یا اس کا بیس ورڈ ہے، لام جو ہے وہ مقرر ڈبل ہو گیا، اور اس باب میں جو ہے کسی چیز کی وجہ یا شدت کا معنی دیتا ہے، تو وہ شدت سے جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کس نے پھیر دیا۔ مستقیم باب 10 ہے، یہ اس میں طلب، جیسے آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہماری طلب ہوتی ہے سیدھے راستے کی وہ انشاءاللہ دکھائے گا۔ آیت 143 تھوڑی بڑی ہے، اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک متوازن قوم بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا تھا جس پر تم تھے، سوائے اس لیے کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یہ کا جو ہے یہ حرف جر ہے اور تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اسی طرح سے جیسے کہ دوسری متوازن قوم میں بنایا تھا۔ لام جو ہے یہ کسی چیز کا مقصد بیان کرتا ہے، یہ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور ایک استعمال ہوا ہے لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو آئے گا میں جس کو میں اس طرح کا کلر دوں گا، ریڈ، جو بلڈ ریڈ ہوتا ہے، اور ایک اس طرح کا ریڈ ہے، یہ کسی چیز کو محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ جو ہے اس کو مستثنیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے اس کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں پر محدود کیا ہے صرف
پیروی تک کون ہم معلوم کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے. اچھا یہ ایک طرز ہے کہ میں اس کا ترجمہ لفظ بائی لفظ کرتا ہوں، لیکن یہاں اصل میں مقصد یہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہیں معلوم کر لیں کہ کون رسول کی صحیح معنوں میں پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. یتبع فارم 8 ہے، اس میں الف اور تے ایڈ ہوتا ہے. الف مضارع میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، یہ کسی ایفرٹ کے لیے، ایفرٹ کے ساتھ جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پیروی کے لیے استعمال کیا جو کہ بہت ایفرٹ کے ساتھ کی جاتی ہے. ینقلب یہ فارم 7 ہے، اس میں 7 ہے، اس میں بھی الف اور نون ایڈ ہوتا ہے، اس کا الف بھی مضارع میں ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو کہ کوئی انوالنٹری ایکشن، آپ خود بخود اپنے آپ کو کسی چیز سے پھیر لیں، اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. لتکونوا لنعلم، یہاں پر لام جو استعمال ہوا ہے یہ کسی کام کے کرنے کا مقصد بیان کرتا ہے، اور وہ مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے. تکونوا کا جہاں ذکر ہے کہ تم گواہ ہوگے اور رسول تم پر گواہ ہوگا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہم جو کام کریں ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ گواہ ہوں کہ وہ ایمان لائے. تو ہم کوئی محنت کریں گے، جیسے رسول اللہ نے ہمارے لیے محنت کی ہم کو ایمان کی طرف لائے، اسی طرح سے جو ہے رسول گواہ ہوگا کہ ہم ایمان لائے. ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم لوگوں پہ گواہ ہوں کہ وہ ایمان لائے. یتبعو یہ باب 8 ہے، اور اس میں جو ہے باب 8 میں الف بڑھاتے ہیں، مین جو لفظ ہے اتباع، اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اس کے بعد جو ہے وہ تا بڑھاتے ہیں. یہاں کیونکہ تا سے وہ لفظ شروع ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر یہ تا جو ہے ڈبل ہو گیا. لیکن جب فعل مضارع بناتے ہیں تو یہ جو الف ہوتا ہے باب 8 کا، اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے یتبع بنتا ہے. اور میں اس لیے جتنے بھی باب آئیں گے ان کے مین لفظ کے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے، اور اس کا مین کام جو ہے تو کوئی اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا یا کسی کے ذریعے اپنے لیے کام کروانا. ینقلب یہ باب 7 ہے، اور اس میں جو ہے الف نون ایڈ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع میں جیسے کہ باب 8 میں تھا کہ جو اس کی حمزۃ الوصل ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ ینقلب رہ جاتا ہے. اور اس میں جو ہے خاص طور پہ جو یہ باب جو ہے یہ ایک از خود عمل یا اثر کا اظہار کرتا ہے، جیسے کہ آپ ایڑیوں پہ خود بخود پھر گئے. آیت 143 کا دوسرا حصہ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور یقیناً یہ بہت مشکل تھا سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے. ان جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا کلر جو ہے وہ اس طرح کا آئے گا انشاءاللہ. اور یہ جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، مطلب آپ کوئی چیز یقین کے ساتھ کہنے والی بات ہے. یہاں پر لام کا ذکر پھر کروں گا. یہ ایک لام یہ رہا، اور ایک لام یہ رہا، یہ ریڈ ہے، یہ جو ہے ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جیسے کہ بہت مشکل، کبیرۃ بہت مشکل کام تھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، تو یہ ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ یہ جو لام ہے جس کو کہ تھوڑا بلیک سا کلر دیا گیا ہے، یہ جو ہے یہ سبب مقصد بیان کرتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا. تو یقیناً بہت مشکل تھا کہ قبلے کا رخ تبدیل کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، سوائے ان کے کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی وہی اس پہ عمل کر سکتے تھے، اور ہم بھی اب اس پہ ہی عمل کرتے ہیں. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اب یہاں سب مقصد بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیو دیا ایمان کو، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اور رؤوف الرحیم بہت ہی شفیق بڑا مہربان ہے.
ان الفاظ کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں یہاں سے. اللہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کسی چیز کو یہاں پر ہدایت پر جو ہے محدود کر رہا ہے اس بات کو. یہ لام و توکید ہے. پچھلے والا جو تھا لام و تعلیل کہلاتا تھا, اور اس میں جو ہے نا تاکید کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایمفیسس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یودیا باب 4 ہے. جب باب 4 میں جو ہے 3 حرف کے ساتھ حمزہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. جب مضارع بناتے ہیں تو وہ حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے جو اس کو کہتے ہیں لفظ مضارع جو 4 ہیں, یا, تا, آ اور نا, تو باب 4 میں فعل مضارع کو جو ہے میں نے ریڈ کلر دیا ہے. اور یہ باب جو ہے یہ بات کرتا ہے جو آپ خود اپنے آپ کوئی چیز عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ہے کہ وہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا. ان آیتوں کی اہمیت اس سے اندازہ لگائیں. ان جو اوپر استعمال ہوا ہے وہ بھی جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, لام بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان جو پرپل کلر کا تھا وہ بھی مقصد مطلب یقیناً کوئی چیز ہونے کے, اور اس میں بھی تاکید کا عنصر پایا جاتا ہے. یہ رحیم جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ ایکسٹریم پہ جو ہوتی ہے وہ بیان کی گئی ہیں. آیت 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. یقیناً ہم دیکھتے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیرنا, اور ہم یقیناً تم کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہو. بس تم اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو, اور جہاں کہیں تم ہو سو پھیر لیا کرو اپنے منہ کو اس کی طرف. اور بے شک جنہیں دی گئی کتاب وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں. خوبصورت آیت, اور یہ تحویل قبلہ کی آیت ہے. یہاں پر شروع سے ہی جو ایمفیسس کے ساتھ یقیناً ہم دیکھتے ہیں, نرا ہم دیکھتے ہیں, یہ باب 5 استعمال ہوا ہے اس میں, اور باب پال کا مفعول بھی استعمال ہوا ہے جس میں کہ باب 2 کے ساتھ تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. باب 2 میں شدت ہوتی ہے, تو ہم کسی چیز کا بار بار کرنا باب 5 میں آتا ہے. اور وجہ ہی ایک چہرے کو کہتے ہیں ایکچولی, تمہارے چہرے کو یا تمہارے منہ کو آسمان کی طرف اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کتنا خوبصورت لفظ ہے. لام جو ہے یہ لام توکید ہے. فعل جو استعمال ہوا ہے یہ باب 2 ہے جس میں وجہ اور شدت بیان کی جاتی ہے. اور جو یہ نون ہے اس کو بھی نون توکید کہتے ہیں کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا, تو ہم یقیناً پھیر دیں گے قبلہ تمہارے لیے. اور فولی وہ باب 2 استعمال کیا تو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد کی طرف پھیر دو. بھائی سما کن تم فولو جو تو تم جب جہاں کہیں بھی ہو فولو اگین جو ہے وہ باب 2 استعمال ہوا ہے جس میں وجہ اور شدت ہوتی ہے, اسی کی طرف پھیر دیا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اوتو جو ہے یہ باب 4 ہے, اس میں حمزہ بڑھا دیا جاتا ہے, اور یہاں پھر لا یعلمون, اور جو ہے یہ ایمفیسس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معلوم ہے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے کہ یہ حق ہے. اور یہاں پر بھی ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہے, انا بھی ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں سمجھنے لگیں تو آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھنے میں بہت ہی اچھا لگے. میرے ربہم یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف, وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے تم جو کچھ کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے، اس میں لام توکید استعمال ہوا ہے، پھر فارم 2 استعمال ہوا ہے جیسے کہ پہلے اوپر ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نون توکید استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے یقیناً ہم تم کو پھیر دیں گے، رسول اللہ کو کس طرح سے یقین دلا رہا ہے کہ وہ ان کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا یقیناً ان کے اس پہ عمل کرے گا۔ تقلبہ یہ جو ہے باب 5 ہے، اور باب 5 میں جو ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے یا اس کے ایک عمل سے گزر کر کچھ بنانا، جیسے کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے کوئی چینجز لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا۔ نانولیننا جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ بھی ایمفیسس کا لفظ ہے، اور اس میں جو ہے لام جو ہے یہ بھی جو ہے یہ باب 2 کا ہے، اور نون بھی ایمفیسس کا ہے۔ یہ باب 2 کے میجر استعمال کیا ہے، اس میں وجہ اور شدت بیان کی جاتی ہے۔ لام و توکید استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی جو ہے تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے میں ابھی اس کے بعد دوسرے رکوع میں بھی 2 آیتیں اسی طرح کی تقریباً آئیں گی کہ جس میں کہ قبلے کی طرف منہ کرنے کو کہا ہے۔ ہم اپنا چہرہ جو ہے نماز میں پھر لیتے ہیں، یہاں پر اس آیت میں غور کیجیے گا، نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، قبلے کا ذکر ہے، صحیح ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نماز کے لیے ہی آیت جیسے آئی تھی، لیکن ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم جانور کو بھی قبلے کے رخ کر کے قربان کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے جو ہمارے عزیز و اقارب انتقال کر جاتے ہیں ان کو جب کی تدفین کرتے ہیں تو ان کا بھی رخ جو ہے منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اور چیزوں کے لیے بھی اپنا منہ جو ہے قبلے کی طرف کر لیا کریں، جب زکوٰۃ دینے لگیں کوئی مسائل آئیں تو ذرا قبلے کا رخ دیکھ لیں کہ یہاں مسجد حرام میں ہمارے قبلے میں کیا ہو رہا ہے، یا جب نماز پڑھتے ہیں تو جب بھی دیکھ لیں کہ یہاں نماز کیسی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ میرے اپنے آئیڈیاز ہیں، لیکن ہم جب دوبارہ دوسرا رکوع شروع ہوگا اس وقت بھی اس کو یقیناً دوبارہ ذکر کریں گے۔ آیت 145 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم کتاب کے لوگوں کے پاس ہر نشانی لاؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس علم آ چکا، تب بے شک تم یقیناً ظالموں میں سے ہوگے۔ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے بیسیکلی ڈسکشن ہے، جس کا جو قبلہ ہے وہ اسی کی طرف رہے گا، اور اگر ہم نے کوشش کی کہ ان کے قبلے کی پیروی کریں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انکا اذا لمن الظالمین، انا بھی ایمفیسس کے لیے ہے، اور تب اذا اور لمن یہاں پر من کے ساتھ لام استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے ایمفیسس کے لیے، تو تم بے شک یقیناً ظالم میں سے ہو گئے۔ شاید میں جو ہے باب 8 یہاں استعمال ہوا ہے جہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، اور عوام جو ہے یہ باب 4 ہے، اوتو بھی باب 4 ہے، اس میں حمزہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے پہلے مجہول ہے۔ آیت 146 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں اسے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق حق کو یقیناً چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ آتینا ہم نے دی، باب 4 ہے، یعرفونا پہچانتے ہیں، تعریف جیسے ہوتی ہے، یا جیسے کہ ان کے اپنے بچے ہیں، مطلب کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور لیکن ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ لیکتم الحق، یہاں پر رام ایمفیسس کا استعمال ہوا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا۔ آیت 147، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ یہاں پر جو ہے تکوننا نون ایمفیسس کے لیے استعمال ہوا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون، انا اور لا یہ خاص طور پہ جو ہے ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہرگز شک میں کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ ممترین باب 8 کا اسم فاعل ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی۔ جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے۔